مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے لیے دوسرا چیلنج. پہلے کا تو جواب نہیں آیا, انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا ان دو حوالوں کا. اب انشاءاللہ تعالی ان دو حوالوں کا بھی نہیں. اور یہ صرف خادم رضوی صاحب کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس وقت بزرگ ہیں ان کے اور جامعہ نظامیہ میں ہیں. اور مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے 1994 میں جب میں ابھی ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت یہ جیلم شہر آیا کرتے تھے. اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی اور فالج بھی نہیں ہوا تھا ان کو. ان کی تقاریر ہم سنتے تھے. اس وقت یہ اس طرح کے تکفیری بابا جی نہیں تھے. یہ تو اب جو ہے وہ جس طرح دیوبندیوں کے حاکم نواز جھنگوی صاحب ہے تو یہ اب ریلویوں کے ایک سمجھ لیں ایک تکفیری بابا جی بن چکے ہیں. تو اب یہ ان کا میں نے لٹمس ٹیسٹ پچھلی دفعہ کیا تھا کہ وہی فتوے اپنے بزرگوں کی عبارات کے اوپر, ان کی کتابوں پر, ان کو چھاپنے والوں پر لگاتے ہیں کہ نہیں. آج دو اور حوالے لے لیں, یہ ہاں کے چار یار انشاءاللہ 4 حوالے پورے ہو جائیں گے. تو ان کو تو ہم نے سینٹرڈ کیا ہوا ہے, ورنہ یہی چیلنج جو ہے وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی ہے, عرفان شاہ مشدی صاحب کے لیے بھی ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے بھی ہے, اور پیر ثاقب شامی صاحب کے لیے بھی ہے, اور پیر صاحبزادہ حسان صاحب کے لیے ہے. یہ سب لوگوں کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تحریک چلائی ہے گستاخوں کے خلاف, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پر ایک تلوار سے سب کو ہانکیں پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوغلی پالیسی نہ ہو کہ اپنے بزرگ بابے آئے تو عشق بابا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آئے تو عشق رسول کو پس پش ڈال دیا جائے. ہاں دیوبند اہل حدیث یا شیعہ کی طرف سے کوئی بات آئے تو پھر عشق رسول جاگ پڑے. ایک کس قسم کا جناب 2 نمبر قسم کا عشق ہے تھوڑا. اپنے بزرگوں ہماری ہلتے ہی نہیں تو دوسرے ہماری جاگ اٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کے لیے جاگے. تو یہاں پر میں ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں کہ یہ اکثر لوگ کئی بار کمنٹس کرتے ہیں جی ہر دفعہ نیگیٹو باتیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے کہ جن ٹاپکس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. باقی بیچارے کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر والا معاملہ ہے, میٹھی دوائیاں آپ کو دیتے ہیں, غیبت کی تباہ کاریاں, چگلی کی تباہ کاریاں, یہ لیکچرز ایسی بڑے دن دے رہے ہیں بھائی. اصل مسئلہ تباہ کاریاں ہیں, گستاخیوں کی تباہ کاریاں اور شرک کی تباہ کاریاں جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے سرجن والا. سرجن کا کام ہے وہ ٹیکا بھی لائے گا تو جناب نشتر بھی چلائے گا, ورنہ پینڈس پھٹ جائے گا تو مر جاؤ گے. تو اڑے ایمان کی موت ہو جائے گی اگر یہ نشتر نہیں چلے گا. یہ نشتر برداشت کریں تو ظاہر ہے جب یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو میرے بھائی پھر نشتر چلتا ہے. اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قرآن حکیم نے ہمیں حکم دیا ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 125 ہے, ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ, اور مجادلہ کرو, علمی جھگڑا کرو جو بکے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ, مگر آسن طریقے کے ساتھ. گالی گلوچ نہ کرو. گالی گلوچ کی انشاءاللہ گارنٹی ہوگی کہ نہیں نکالیں گے اللہ کے فضل سے. لیکن مجادلہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ باتیں سخت ہوں گی, اور یہ چیزیں ایکسپٹ کریں, ورنہ میں خادم رضوی صاحب سے پھر کہوں گا کہ گل وچ کوئی اور ہے, تسی گل نہیں مندے پہ, گل وچ کوئی اور ہے, تو تہاڈا نام پھر میں خادم حسین رضوی نہیں خادم یزید رکھ دینا. ویسے بھی تسی آج کل ناسبی پارٹی نال جڑے ہوئے ہو, جڑا مولا علی علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام نال بغض رکھ دینے. میں نے اشارتاً بات کی ہے, ان کی پبلک سمجھ جائے گی کہ میں اس سے مراد کون لوگ لے رہا ہوں. تو یہ بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری کا انہوں نے دفاع کیا تھا. اور یہ بایزید میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا, اب یہ کہہ رہے ہیں جی یزید نام کو برا تو نہیں ہے کہ صحابہ کا نام تھا, ہمیں کوئی اختلاف ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نام تھا یزید بن ابی سفیان, ہمیں کوئی نام سے چڑھ نہیں ہے, لیکن امت نے اتفاق رائے کے ساتھ اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے, آپ یزید کی بات تو بہت بڑی ہے, مسلمانوں کی اکثریت نے تو معاویہ نام بھی نہیں رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کے دل اتنے دکھے ہوئے تھے. تو بایزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ یزید رکھا. ان کا نام ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان بستامی المتوفا 261 ہجری. بیٹے کا نام خود یعنی اپنے باپ کا نام ہوتا میں کہتا نہیں چڑیا, اپنے بیٹے کا نام رکھا. اور شڈول دیکھو, اگلی شڈول سنو. یہ کہتے ہیں جی ان کو فیض ہے امام جعفر الصادق سے المتوفا 148 ہجری. یار اہل بیت سے جس کو فیض ہو, امام جعفر کا وہ شاگرد ہوئے, اور شڈول مارے گا, اپنے پتر کا نام یزید رکھے گا. ہاں جی خادم صاحب گل وچ کوئی ہو رہا ہے جناب, ہو سکتا ہے بھی ناسبی پارٹی ہوئے یزیدی پارٹی ہوئے, تا نہ رکھا ہے. اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ اور امام جعفر کی صحبت ہوتے پتہ ہی نہیں لگا امام جعفر کی صحبت کی ہے. اور یہ صحبت بھی یہ کہتے ہیں عالم ارواح میں کی ہے. یہ نقشبند سلسلے میں نا امام جعفر سے بیعت ہے بایزید بستامی کی, لیکن بایزید بستامی کی جو پیدائش ہے نا وہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کی وفات سے بھی 100 سال بعد ہے. وہ فوت ہوئے 148 ہجری میں.
اور اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں بایزید بسطامی. ان کی وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد ہے, 261 ہجری میں پیدا ان کے بعد ہوئے ہیں. کوئی صحبت نہیں کی, لیکن کہتے ہیں نہیں جی وہ ویسی سلسلہ قبر پہ جا کے فیض دیا, اے فیض لیا کہ پتر دا نام یزید رکھ چڑیا اور اپنی کنیت بایزید. ٹھیک ہے جی, کیونکہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے نا جی. اب میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں اپنے امام کا, اہل السنہ کے امام, اہل الحدیث کے امام, اور وہ ہیں امام مسلم جن کی صحیح مسلم ہے. ان کا نام آپ کو پتا ہے کیا, کنیت کیا ہے؟ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری, اسی سال میں فوت ہوئے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان بستامی المتوفى 261 ہجری. ایک پاسے حسینی ہے المتوفى 261 ہجری, ایک پاسے یزیدی المتوفى 261 ہجری. دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں. امام مسلم نے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے اور بایزید بسطامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ کے کنیت بھی رکھ لی ہے. تو انو مبارک ہوئے جی, یہ کنیت تو تواڈے آندا شرم کریو بریلوی عوام دے سامنے اس بندے دا نام, اور آپ شرم کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے کمنٹ کیا حضرت بسطامی فقر جنید و با یزید, پہلے یہ شعر بولا کرتے تھے, وہ ڈر گئے جے, یہ پتہ ہی نہ جناب بلا اللہ نے چھڑ دیتی ہے گھر دا پیتو لنگا ڈائے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کتنے لوگوں نے کہا سوچے ہی نہیں یار بچپن تو بایزید پہ سننے پتہ نہیں, اے ابا یزید, یزید دا پیو, پتر کا نام یزید رکھا اور دعویٰ ہے کہ جی امام جعفر صادق کے ماشاءاللہ ان سے اقتصاب کیا ہے, اقتصاب کیتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اے سارا پانڈا کھل گیا, اقتصاب کیتا ہوتا ہے نام نہ رکھے. اسی اپنے منو ہی کربر پیتے ہوں تسی, میں اپنے پتر نام یزید نہ رکھتا. وہ امت نے تو معاویہ نام نہیں رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی امت کے دل دکھ گئے. اور تسی لوگ جناب اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ اور نام یزید, پارٹی یزیدی. تو یہ کشف المحجوب کے حوالے سے پچھلی دفعہ میں نے ریکویسٹ کی تھی, سیدہ زینب کا جو صاحب اور سکر والا واقعہ ہے بایزید بسطامی کے حوالے سے, وہ الحمدللہ آ چکا ہے. جس کو شوق ہے مسئلہ 164A کے اندر اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں. اور وہ یہ بھینسا پیج کے اوپر سارے باتیں کر رہے ہیں نا, یہ آپ لوگوں کا بائی پروڈکٹ ہے. یہ خبیث گستاخ لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے, ان بزرگوں کی کتابوں کی وجہ سے, جو آپ کے گمان میں یہ کتابیں ان کی ہیں. ہم تو نہ ان کتابوں کو ان کا کہتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. انکار کر کے تب بھی اگر ان کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کے حاجی تسی کیوں جناب ماچے بنے سو کولوں وکیل بن گئے سو. ٹھیک ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر کشف المحجوب غلط ہوتی ہے پھر علی بن عثمان اجویری بھی کو پرسنالٹی نہیں. اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان اجویری, سیدھی سی بات ہے. تو یہ کتاب جو ہے جی کشف المحجوب, اس کا میں نے پچھلی دفعہ حوالہ دیا تھا اور یہ عبارت بھی صاحب اور سکر کے حوالے سے بتائی تھی. یہ ایک دفعہ ذرا عبارت جناب یہ دوبارہ پبلک کو دکھائیں تاکہ ان کو بار بار یاد آئے. یہ اپنے عوام الناس ان سے پوچھے کہ ہاں جی جناب ایک ہی جناب شڑولا کر کے گئے نے, انہاں دی شڑولا 267 نمبر پیج ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن کا, اور فضل الدین گور صاحب کا ترجمہ ہے, اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس کے اوپر تقریر لگائی ہوئی ہے. اور یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بھی گستاخی صاحب ثابت کیا جنید بغدادی کا, اور بایزید بسطامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے نشے کی حالت, سکر کہتے ہیں نشے کو, ہوش ہی نہ رہے. زید ابن حارثہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سکینڈل جو ہے اس سے رزلٹ نکالا جھوٹی روایت سے اور انڈورس کر دیا اس کو ایک طرح کا. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ جی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے, سیدھی سی بات ہے. اور اس کو چھاپنے والے بھی اور ان کو اس حوالے سے بزرگ ماننے والے بھی یا پھر انکار کر دیں. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اس چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جبکہ وہ اترے, یا مطلب ریلوی صاحب کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, تمہارے صاحب نہ تو بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ وہی کرتا. کبھی نہیں بہکے, سکر میں نہیں گئے. بایزید بسطامی المتوفى 261 ہجری کا دفاع کرتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ آپ کے بزرگ ہی سکر میں جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے جو کشف المحجوب کے اندر عقیدہ رکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6102, مسلم میں 6032, اور مشکات میں بھی موجود ہے 5813. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بات ناگوار لگتی تو آپ کے چہرے مبارک سے اس کے اثرات فیل کر لیے جاتے، یعنی اتنی سینسٹیو آپ کی نیچر تھی، پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے زیادہ. اور زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ اس قسم کا سکینڈل لکھ کے جو ہے وہ اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے والی بات ہے، اور اس کتاب کو چھاپنے والے لوگ بھی میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کر دی تھی. اور یہ کہتے ہیں جی یہ کشف المحجوب جو ہے یہ تصوف کی ٹیکسٹ بک ہے فارسی میں، اور واقعی ایسا ہی ہے. یہ کشف المحجوب جو ہے یہ تصوف کی ٹیکسٹ بک ہے، فارسی زبان کے اندر سب سے پہلے تصوف کی کتاب لکھی گئی. اور علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، اور انہی کے استاد نے پیرلل میں عربی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کو کہتے ہیں جناب کہ یہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا. تو اسی جناب کہتے ہیں مشکات جو ہے انسائکلوپیڈیا ہے، ویکو انسائکلوپیڈیا نائدہ رسالہ قشیریہ. یہ علی بن عثمان حجویری صاحب کے استاد ہیں، اس کا کشف المحجوب میں ذکر بھی کیا انہوں نے. یہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے. یہ مشہور کتاب ہے، یہ عرب و عجم میں اس کتاب کو جانا جاتا ہے. کشف المحجوب کو صرف عجم کے لوگ جانتے ہیں نا، اس کو پوری دنیا کے صوفی جانتے ہیں، رسالہ قشیریہ. اور یہ لکھی ہے ان کے استاد نے، علی بن عثمان حجویری صاحب کے استاد ہیں امام ابو القاسم. دیکھو کنیت ابو القاسم رکھ دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. وہ تھوڑے نام ہوتے کتے بایزید کتے ابو القاسم. دیکھو ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری المتوفا 465 ہجری. اے جناب اے تصوف دا انسائکلوپیڈیا جے تے ساڈا انسائکلوپیڈیا بھی دکھاؤ جی انہاں نوں فرحان صاحب. اے ساڈا انسائکلوپیڈیا 13 کتابوں سے اہل سنت کی. مشکات المصابیح شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ 6294 احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے 3 جلدوں میں. یہ ہے مسلمانوں کی احادیث کا انسائکلوپیڈیا مشکات المصابیح. سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی ساتھ ساتھ دکھانا چاہیے. تو یہ ان بزرگوں کا تعارف. یہ کتابیں اگر یہ کتابیں فارغ ہوتی ہیں تو پھر صرف کتابیں نہیں فارغ ہوتی ہیں، بزرگ بھی فارغ ہوں گے. If there is no صحیح بخاری there is no امام بخاری. If there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری. تو یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر چلائیں. کم از کم اتنا ضرور کریں سنت عثمانی پر عمل کریں. صحیح بخاری میں 4988 نمبر حدیث ہے کہ جن قرآن کے نسخوں کی وجہ سے قرات کا اختلاف آ رہا تھا، حالانکہ قرآن کے نسخے تھے، سیدنا عثمان نے وہ جلوا دیے. تو آپ بھی ان کتابوں کو جلوائیے، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. اور پھر ان کی دلیلیں نا علمی دلیل، علم بس کریو یار، اے دیر اور محاورہ سکھاتا نا، علمی دلیل نہیں ہوتی نا. کہتے ہیں جی دیکھیں ان بزرگوں کے مزارات پر رش کتنے ہیں، یہ ان کے ولی ہونے کی دلیل ہے. اے میں تو جواب دینا، قرآن حکیم میں 25 انبیاء کے نام آئے ہیں. اگر مزارات پہ رش جو ہے یہ بزرگی کی دلیل ہے تو صرف 5 نبیوں نے مزار سانو گنوا دو. ویسے تو ہم آپ سے دعویٰ کریں تو ہزاروں کے، صرف 25 جن کا قرآن میں ذکر ہے نا، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر اقدس کے کسی نبی کی قبر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نہیں پتا. یہ 25 تو پھر کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتائیں، کیا وہ اللہ کے برگزیدہ نہیں تھے؟ یہ دلیل ہے. اور بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی کتنے لوگ جاتے ہیں. یہ تو پبلک ڈائنامکس ہے جس طرف چل پڑے. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن تہاڈا مسئلہ ہے کہ تہاڈے جذبات ہے میدان علم دی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ظاہر علمی بات کریں، یہ رش ہے. اور خود آپ کے لوگوں نے کتنے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کئی پہ لوگوں نے روزی روٹی چلانے کے لیے، ہم جہلم میں کتنے ایسے مزارات کو جانتے ہیں، پوری زندگی وہ ننگے پھرتے رہے ہیں اور وہ جب مر گئے ان کے مزار بنا کے تو آپ لوگ جاتے ہیں. کئی جگہ کے اوپر یعنی کہ گدے تک دفنائے گئے ہیں اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں نے خالی ٹیریاں بنا کے بھی سب کچھ کیتا ہے. لوگ یا عوام تو پاگل ہے. عوام کل انعام کہا جاتا ہے. عوام جو ہے وہ چوپاہوں کی مانند ہے، پیڑوں کی ٹور پہنتی ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کشف المحجوب ہو، حشر بہشت ہو، تذکرۃ الاولیاء ہو، ان کتابوں میں جتنی بھی گستاخانہ عبارتیں ہیں. اور یہ کتابیں میں آپ کو بتاؤں، یہ کتابیں بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں. شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب نے فضائل اعمال میں تذکرۃ الاولیاء کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. میں ابھی اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں. دوسرا ہمارا اسی پہ پھر انشاءاللہ گفتگو ہماری کنکلوڈ ہو جائے گی. اور اسی والے سے پھر یہ کہتے ہیں وہ جی امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے بھی جی فتاوی ابن تیمیہ میں 11ویں جلد لکھی ہے تصوف کے اوپر. او بھائی سانو کو دس دیو، ساڈا کو پردادا ہے گا ساڈا سے جس طرح تہاڈے بزرگ اس طرح وہ بھی، ساڈا کو لینا دینا نہیں. ہم نے تو پوری دنیا کے اہل حدیثوں کے ساتھ دشمنی لے لی ہے امام ابن تیمیہ کے فاسد عقیدوں کا رد کرنے کی وجہ سے. ہم کوئی کسی کو آن نہیں کرتے، ہم کتاب و سنت اجماع امت کو مانتے ہیں. باقی بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے اپنے ثابتہ خود دین کے، ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہے. کسی بزرگ کی وجہ سے میں چپیڑے مار کے اپنا کیوں سرخ کر لوں؟ سیدھی سی بات ہے. ہمیں کیا پتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں. چاہے ابن تیمیہ ہو،
چاہے کوئی اور ہو، سب کے سب جن لوگوں نے اس قسم کے فاسد عقائد لکھے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا، ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. تو یہ تذکرۃ الاولیاء، دیکھیں کتاب کا نام ہے اولیاء. شکر ہے اولیاء رکھا ہے، اولیاء اللہ نہیں رکھا. بالکل من دون ہی اولیاء جو سورۃ الاعراف میں ہے. اللہ کے مد مقابل ہم آیتی تذکرۃ الاولیاء. یہ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری کی کتاب ہے، اور یہ دیوبند اور بریلویوں کی کتابوں میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں. شبیر بردرز لاہور سے شائع ہوا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے، مکتبہ ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کا. اس میں جناب انہوں نے بازید بستامی کے اوپر باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے، اور آپ حیران ہوں گے انہوں نے بازید بستامی کی معراج بتائی ہے. یہ دکھائیں جی، ایرو لگے تیر چلایا میں معراج ہوتے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ انبیاء میں معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اولیاء میں معراج ہوئی ہے بازید بستامی کو. ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو اولیاء کے سردار ہیں وہ علیہم السلام، ان کو نہیں ہوئی ہے، بازید بستامی کو ہوئی ہے. اور جی جنید بغدادی فرماتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہ مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا کوئی مقام نہیں جی، ان کا مقام ہے جبریل کا فرشتوں میں. اولیاء شکر ہے اولیاء، اولیاء اللہ نہیں اولیاء. ٹھیک ہے، حمایتی. اسی چیپٹر میں، یہ معراج والے چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اور مان لیا کہ بایزید بستامی یزید ابا جی او کی کچھ کہندے سن، اور ان کی جو ہے وہ تعویلات کی ہیں باطل. اس کے بعد یہ آخری 2 لائنیں جو ہے نا جی، آپ نے آخری 2 لائنیں ان کو آپ نے ذرا دکھانا ہے، جس پہ میں نے نیچے شعر لکھا ہے: با محمد ہوشیار با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیوانگی اللہ کے لیے دکھاتے ہو، اس کے اوپر شاید کوئی بخشش کی امید بن جائے اگر پاگل ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو سیدھا فرما دیا گیا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. یہاں پر دیکھیں انہوں نے خود مانا ہے کہ بایزید بستامی کیا کچھ کہا کرتے تھے. یہ آپ بریلوی علماء اور بزرگوں کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں پیش کرنے لگا. کہتے ہیں کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی. دیکھیں پھر تعویل کریں گے جی وہ، اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ زبان بن گئی، بلکہ کہا زبان سے جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ منہ سے بول رہے ہیں. ہم حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس وقت اللہ پہ بولنا جے، نہیں، میں ہی بول رہا ہوں اللہ کے ریفرنس سے. یہ فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی، اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا. اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ، کہ یہ بایزید کہا کرتے تھے یزید ابا جی کہ میرا جو جھنڈا ہے وہ اعظم ہوگا محمد کے جھنڈے سے قیامت والے دن، اور تانوں کھنگا نہیں دینا کسی نے. پتہ لگ جائے گا جو چمڑی لوے گی نا جڑے اس طرح دے بکواسات کرنے والے اور انہوں نے چھاپنے والے، تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے لواء الحمد، شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ ہے نبوت کے اوپر ڈاکہ. گل وچ کوئی اور ہے خاتم رضوی صاحب، یہ نبوت تے ڈاکہ ہوا ہے. غلامت قادیانی نے نبی کہہ کے ڈاکہ مارے، انہوں نے نہ لے بغیر ڈاکہ مارے جے. اگر یہ ان کی کتابیں ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا عقیدہ ہے ان کی کتابیں ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور یہ بھی بابا جی خود فرید الدین عطار بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس تو بڑی ہے جناب آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اونٹ تک اللہ تک پہنچ رہے جی. سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. ان جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی. نعوذ باللہ. ایڈی وڈی چھڑول اور کفر اور بے تو کی بات، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کلمہ کفر ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو بایزید بول رہے ہیں نا، یہ اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میں پاک ہوں میری شان بلند ہے. یہ اللہ کا جھنڈا کون سا ہے؟ اور اللہ کا جھنڈا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا ہے. تسی کیڑا معبود اپنا بنایا ہوا ہے؟ وہ تو اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ 2 جھنڈے قیامت والے دن ہوں گے. یہ تعویل کی ہے انہوں نے. یہ سارے بریلوی علماء اور ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے. اللہ اور محمد کیا نعوذ باللہ مد مقابل ہے؟ وہ تو ایک آرگینک ہول ہے، ایز اے ہول ایک ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ.
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ جناب گل وچ کوئی اور ہے, انہوں نے گستاخی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن حکیم نے واضح طور پہ فرمایا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, مت اپنی آوازیں بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے, اور آپس میں ویسی گفتگو کرتے ہو ویسی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ کرو ورنہ اعمال اکارت ہو جائیں گے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا یہ آیت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری کے ریفرنس سے. تو تہاڈے بزرگوں نے کھنگن نہیں دینا کسی نے جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں. اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 104, لا تقولوا رائنا, صحابہ کرام بدنیتی سے رائنا نہیں کہتے تھے, ان کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے لفظ نہیں بولنے جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو. اور یہاں پہ دیکھیں یہ تعویلات سبحانی ما اعظم و شانی نعوذ باللہ من ذالک لگ پتا جائے گا. اور یہ الفاظ کشف المحجوب میں بھی موجود ہیں اور سیم باطل تعویل ہوئی بھی ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن کا 356 نمبر پیج ہے, پیر کرم شاہ صاحب کی اس کے ساتھ مقدمے, یہ پیج دکھائیں جی ذرا ان کو, یہ والا, یہ باقاعدہ علی بن عثمان اجویری کی کتاب میں بھی یہ سبحانی ما اعظم و شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اس کی تعویل کی ہوئی ہے کہ جی اللہ بول رہے ہیں اسی منہ چوں نعوذ باللہ. یہ تو دعویٰ ہمارا نبی کے بارے میں نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ان پر وحی نازل ہوتی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اس حوالے سے تھے کہ دنیا میں ٹرو ریپریزنٹیٹیو تھے گاڈ کے. اور یہ دیکھیں سبحانی ما اعظم و شانی, الفاظ کے لکھیں سبحانی سبحانی ما اعظم و شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. ابو یزید, یزید ابا جی, یہ الفاظ گفتار کا ظاہری لباس تھے, بولنے والا تو حق تعالیٰ تھے, بولنے والی زبان تو حق تعالیٰ. اور پھر آگے دلیل دے رہا ہے جی وہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آیا کہ جب آپ بیعت لے رہے تھے تو کہا گیا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. اس طریقے سے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, دیکھیں نا اپنے بزرگ بابوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس دے رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ بزرگوں کو کس درجے کے اوپر فائز کرتے ہیں. پھر غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں نا ان کو کہ جیسے اسلام کے انبیاء ہیں آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے دین تصوف کے یہ بزرگ ہیں کیونکہ آپ ریفرنسز تو انہی کے دے رہے ہوتے ہیں, انہی کی وہ والی شانیں ان میں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ابو بکر عمر عثمان علی میں نہیں آپ ڈھونڈتے نہ, آپ کو انشاءاللہ کبھی توفیق ملے گی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بول رہا تھا, ان پہ خاص کیفیت آ رہی تھی. یہ حشر بہشت کا جو میں نے حوالہ دیا نا, وہ کہتے ہیں جی تسی وچ پڑھیا نہیں کہ خاص کیفیت سی, اے میں ان تانوں خاص کیفیت دے اوتے بھی پوسٹ مارٹم کرنا. اے دکھاؤ جی اے معین الدین چشتی صاحب المتوفا 633 ہجری نے جو کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, یا انگلش وہ اس کو عربی میں پڑھیں گے تو جشتی بنے گا یا کشتی بنے گا, یہ پتہ نہیں کشتی ڈوبی ہے تردی ہے کیونکہ وہ عربی میں چے تو نہیں ہوتا, ایک کلمہ ہی جعلی ہے ادھا فارسی تے ادھا عربی. تو کہتے ہیں جی وہ مریض سے کلمہ پڑھوایا تھا, بھائی کیا خیال ہے میں تو ایویں پڑھوایا سی, توبہ کو نہیں نہ آپ کروائی نہ آپ کیتی, اس ٹائم مر جاندے سیدھا دوزخ وچ, انہوں بھی کوئی پتہ نہیں اللہ نو پتہ کتنے نے. تو یہ حوالہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی بزرگوں کی نا شت ہی یاد ہوتی ہیں, عربی کہتے ہیں بونگیاں مارے نو, شت ہی یاد ایسا لفظ بول دے رہے, وہ بولا ڈر جائے ایڈا موٹا لفظ شت ہی یاد, جس طرح وہ فقہ حنفی کو گندی سی بات ہے, کہتے ہیں یہ مفتہ بھی ہی قول نہیں ہے, قول ہے مفتہ بھی ہی نہیں ہے, یعنی مفتہ بھی کا مطلب اس پہ فتویٰ نہیں ہے, ویسے لکھے ایسی لیکن وہ مندے نہیں, مفتہ بھی ہی نہیں ہے. اس طرح شت ہی یاد اے بھی لفظ ایک موٹا جا کڑے بونگیاں, اے صوفیاء کی شت ہی یاد ہے. تو چشتی رسول اللہ ہو یا لوائی اعظم من لوائی محمد یا سبحانی سبحانی ما اعظم و شانی نعوذ باللہ من ذالک, اور یہ تو قیامت دن پتہ چلے گا جناب کہ گل وچ کوئی اور نکلے گی نا, پھر پتہ لگ جائے گا تمہیں. بال عوام کو پتہ انشاءاللہ, مجھے بریلوی عوام سے امید ہے کہ جناب انہوں نے ممبرہ تو لائے گی, آندہ تے نہ ہی نہیں انہیں لیندے, انہیں لیندے نا حضرت بستامی بازید تے ڈر لگتا نہ لیندے, تو بندہ کو کھلو ہی نہ پے کو میرا ورگا حسینی کہ ہاں جناب ایک انہاں لوگوں نو تسی جناب ایک قسم دا عبادت اور درجہ انہاں لوگوں نے بارش کیتا ہوا ہے. تو یہ لیم ایکسکیوز دیا, آپ حیران ہوں گے ان ساری شتہیات نام رکھا ایڈا موٹا. پھر کہندے نے دیکھیں جی وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے تو مسلمان نے نا جی کہ کرن مجبوری ہے, قرآن اور سنت سے ہی والا دینا پڑتا ہے, اور آپ دیکھیں کتنی بڑی اس سے بڑی بونگی بزرگوں کو بچانے کے لیے. کہتے ہیں جی وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6960, انہوں تو نمبر ہی نہیں پتا انٹرنیشنل میں پہ دس دے پڑھے لکھے لوگوں سے, انہوں تو پتہ ہی نہیں ہوا ہے بھی لکھی کہ نہیں. اس میں توبہ قبول جس شخص کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تو کوئی گناہگار شخص اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے. اس کی تمثیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ جیسا کہ کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو، اس کا پانی کھانا پینا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو، اچانک وہ ایک جگہ آرام کرے اور اونٹ غائب ہو جائے، اس کو اپنی موت سامنے نظر آئے، پھر دوبارہ وہ موت کا انتظار کرنے لگے تو اچانک اونٹ سامنے آ جائے، تو اس کو جتنی خوشی ہوگی نا دوبارہ زندگی ملنے کی. ظاہرہ اونٹ ہے اور سینکڑوں کلومیٹر کا آپ نے سفر تو اس طرح طے نہیں کر سکتے، پیاسے مر جائیں گے. اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ شخص اتنا خوش ہو کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کے منہ سے الفاظ نکل جائیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، لیکن اگے نہیں پڑھ دے اخطا من شدت الفرح، یہ وہ خطا کرتا ہے، غلطی کر جاتا ہے خوشی کے جوش کی وجہ سے. انٹینشنلی نہیں پڑھتا کہ پتر پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا جشتی رسول اللہ. اخطا تو کہ آپ کے بزرگوں نے غلطی سے پڑھایا. ایک خاص کیفیت تھی جو تسی بونگیاں مارتے ہو، اور ایسی بونگیاں کہ نبی صلی اللہ علیہ، یہ خود خادم رضوی صاحب کہتے ہو یار اس مسئلے نو ہلکا نہ سمجھو، جیڑا اٹھتا جے بھونکدا جے نبی دے اوتے، اسی کہنے سارے نبی دے اوتے بھونکدے نے، اور تواڈے علماء بھی وہ بھونکیاں گلاں ساریاں چھاپدے نے. تانوں اور کوئی نہیں لبیا اپنا بزرگ بابا، اور تانوں بھول گیا کہ با خدا دیوانہ باش، اللہ کے معاملے میں دیوانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوشیار. اب یہ لوگ بھول گئے ہیں، اور یہ دیکھیں الفاظ اس میں موجود ہیں کہ جی وہ خطا کی وجہ سے کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس نے کہہ دیا نا تو ہمارے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ پڑھاتا ہے سبحانی معظم جانی انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ اس تو وڈی آیت لعنت اللہ علی الکاذبین. تے گل وچ کوئی ہو رہا ہے، گل وچ ہو رہا ہے کہ چمڑی لے جانی جے بندے دے پتر بن جاؤ توبہ کر لو. ٹھیک ہے جی، اور اللہ کا شکر ادا کرو تانوں مرنے تو پہلے کسی نے گل دس دیتی ہے. تو یہ حشر بہشت میں فوائد السالکین کے والے سے میں پچھلی دفعہ ڈسکشن کر چکا ہوں. اچھا یہ سبحانی معظم و شانی کو ایک قرآن سے اور دلیل پیش کرتے ہیں جی، وہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو